اللہ 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب کے مفاسد اور فوائد میں موازنہ۔ اس آیت میں شراب اور قمار دونوں کے متعلق قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ ان دونوں میں کچھ مفاسد بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی، مگر اس کے مفاسد فوائد سے بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس پر نظر ڈالی جائے کہ ان کے فوائد کیا ہیں اور مفاسد کیا، اور پھر یہ کہ فوائد سے زیادہ مفاسد ہونے کے کیا وجوہ ہیں۔ آخر میں چند فقہی ضابطے بیان کیے جائیں گے جو اس آیت سے مستفاد ہوتے ہیں۔ پہلے شراب کو لے لیجئے کہ اس کے فوائد تو عام لوگوں میں مشہور و معروف ہیں کہ اس سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے اور وقتی طور پر قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے، مگر ان حقیر وقتی فوائد کے مقابلے میں اس کے مفاسد اتنے کثیر وسیع اور گہرے ہیں کہ شاید کسی دوسری چیز میں اتنے مفاسد اور مضرات نہ ہوں گے۔ بدن انسانی پر شراب کے مضرات یہ ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہے، کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے، چہرے کی ہیبت بگاڑ دیتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ مجموعی حیثیت سے تمام قوا پر یہ اثر ہوتا ہے۔ جو ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھے کی، جو وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹھیائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ سل کی بیماری شراب کا خاص اثر ہے۔ یورپ کے شہروں میں سیل کی کثرت کا بڑا سبب شراب ہی کو بتلایا جاتا ہے۔ وہاں کے بعض ڈاکٹروں کا قول یہ ہے کہ یورپ میں آدھی اموات مرض سیل میں ہوتی ہیں اور آدھی دوسرے امراض میں، اور اس بیماری کی کثرت یورپ میں اسی وقت سے ہوئی جب سے وہاں شراب کی کثرت ہوئی۔ یہ تو شراب کی جسمانی اور بدنی مضرتیں ہیں۔ اب عقل پر اس کی مضرت کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ شراب پی کر جب تک نشہ رہتا ہے اس وقت تک عقل کام نہیں کرتی، لیکن اہل تجربہ اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ نشہ کی عادت خود قوت عاقلہ کو بھی ضعیف کر دیتی ہے، جس کا اثر ہوش میں آنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ بعض اوقات جنون تک اس کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اطباء اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے، نہ اس سے خون بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن میں طاقت آئے، بلکہ اس کا فعل صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے، جس سے وقتی طور پر قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہی خون کا دفعتاً ہیجان بعض اوقات اچانک موت کا سبب بھی بن جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر ہارٹ فیل ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ شراب سے شرائین یعنی وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہے، جس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ شراب کا اثر انسان کے حلقوم اور تنفس پر بھی خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے اور کھانسی دائمی ہو جاتی ہے، اور وہی آخرکار سل تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔ شراب کا اثر نسل پر بھی برا پڑتا ہے۔ شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ قطع نسل تک پہنچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شراب پینے کی ابتدائی حالت میں بظاہر انسان اپنے جسم میں چستی و چالاکی اور قوت محسوس کرتا ہے، اسی لیے بعض لوگ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس طبی حقائق کا انکار کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کا یہ زہر ایسا زہر ہے جس کا اثر تدریجی طور پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد یہ سب مضرتیں مشاہدہ میں آ جاتی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ شراب کا ایک بڑا مفسدہ تمدنی یہ ہے کہ وہ اکثر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور پھر یہ بغض و عداوت دور تک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شریعت اسلام کی نظر میں یہ مفسدہ سب سے بڑا ہے، اس لیے قرآن نے سورہ مائدہ میں خصوصیت کے ساتھ اس مفسدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے۔ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ مدہوشی کے عالم میں بعض اوقات آدمی اپنا پوشیدہ راز بیان کر ڈالتا ہے، جس کی مضرت اکثر بڑی تباہ کن ہوتی ہے۔
خصوصاً وہ اگر حکومت کا ذمہ دار آدمی ہے، اور راز بھی حکومت کا راز ہے جس کے اظہار سے پورے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے اور ملکی سیاست اور جنگی مصالح سب برباد ہو جاتے ہیں۔ ہوشیار جاسوس ایسے مواقع کے منتظر رہتے ہیں۔ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں، کیونکہ اس کا کلام اور اس کی حرکات سب غیر متوازن ہو جاتی ہیں۔ شراب کا ایک عظیم تر مفسدہ یہ ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، انسان کو تمام برے سے برے جرائم پر آمادہ کر دیتی ہے۔ زنا اور قتل اکثر اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں۔ یہ شراب کی جسمانی مضرتیں ہیں، اور اس کی روحانی مضرت تو ظاہر ہی ہے کہ نشہ کی حالت میں نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا ذکر، اور نہ کوئی اور عبادت۔ اسی لیے قرآن کریم میں شراب کی مضرت کے بیان میں فرمایا وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یعنی شراب تم کو ذکر اللہ اور نماز سے روکتی ہے۔ اب مالی مضرت اور نقصان کا حال سنیے، جس کو ہر شخص جانتا ہے۔ کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو وہ پوری بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس کی قسمیں بے شمار ہیں، اور بعض اقسام تو بے حد گراں ہیں۔ بعض اعداد و شمار لکھنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچہ پوری مملکت فرانس کی مجموعی خرچ کے برابر بتلایا ہے۔ یہ شراب کی دینی، دنیوی، جسمانی اور روحانی مفاسد کی مختصر فہرست ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ام الخبائث یا ام الفواحش ہے۔ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا یہ مقولہ ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جیل خانے بے ضرورت ہو کر بند ہو جائیں گے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجوائر میں اس سلسلے میں چند اہم معلومات لکھی ہیں، ان میں سے بعض یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ ایک فرانسیسی محقق حوزی اپنی کتاب خواطر و صوانح فی الاسلام میں لکھتے ہیں، بہت زیادہ مہلک ہتھیار جس سے اہل مشرق کی بیح کنی کی گئی، اور وہ دو دھاری تلوار جس سے مسلمانوں کا قتل کیا گیا، یہ شراب تھی۔ ہم نے الجزائر کے لوگوں کے خلاف یہ ہتھیار آزمایا، لیکن ان کی اسلامی شریعت ہمارے راستہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی، اور وہ ہمارے اس ہتھیار سے متاثر نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نسل بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ لوگ اگر ہمارے اس تحفہ کو قبول کر لیتے جس طرح کہ ان کے ایک منافق قبیلے نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ بھی ہمارے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے۔ آج جن لوگوں کے گھروں میں ہماری شراب کے دور چل رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے اتنے حقیر اور ذلیل ہو گئے ہیں کہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک انگریز قانون دان بنتام لکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں شراب حرام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب افریقہ کے لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو ان کی نسلوں میں پاگل پن سرایت کرنے لگا، اور یورپ کے جن لوگوں کو اس کا چسکا لگ گیا تو ان کی بھی عقلوں میں تغیر آنے لگا۔ لہٰذا افریقہ کے لوگوں کے لیے بھی اس کی ممانعت ہونی چاہیے، اور یورپین لوگوں کو بھی اس پر شدید سزائیں دینی چاہیے۔ غرض جس بھلے مانس نے بھی ٹھنڈے دل سے غور کیا، وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ رجس سے شیطانی عمل ہے، زہر ہے، تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے، اس ام الخبائث سے باز آ جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شراب کی حرمت و ممانعت کے متعلق قرآن کریم کی 4 آیتوں کا بیان اوپر آ چکا ہے۔ سورہ نحل میں ایک جگہ اور بھی نشہ کی چیزوں کا ذکر ایک دوسرے انداز سے آیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی یہاں ذکر کر دیا جائے تاکہ شراب و نشہ کے متعلق تمام قرآنی ارشادات مجموعی طور پر سامنے آ جائیں۔ وہ آیت یہ ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگ نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ تشریح و تفسیر۔ پچھلی آیتوں میں حق تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسانی غذائیں پیدا کرنے میں عجیب و غریب صنعت و قدرت کا مظہر ہیں۔ اس میں پہلے دودھ کا ذکر کیا جس کو قدرت نے حیوان کے پیٹ میں خون اور فضلہ کی علائشوں سے الگ کر کے صاف ستھری غذا انسان کے لیے عطا کر دی، جس میں انسان کو کسی مزید صنعت کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے یہاں لفظ نسخی کو استعمال فرمایا کہ ہم نے دودھ پلایا، اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا
اور نفع کی چیزیں بناتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے اپنی غذا اور منفعت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں، ایک نشہ آور چیز جس کو خمر یا شراب کہا جاتا ہے، دوسری رزق حسن یعنی عمدہ رزق کے کھجور اور انگور کو تر و تازہ کھانے میں استعمال کریں یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دے دیے اور ان سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا۔ اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے، نشہ آور چیز بنا کر عقل کو خراب کرے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشہ آور شراب کے حلال ہونے پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے عطیات اور ان کے استعمال کی مختلف صورتوں کا بیان ہے، جو ہر حال میں نعمت خداوندی ہے، جیسے تمام غذائیں اور انسانی منفعت کی چیزیں، اور ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقوں پر بھی استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کے غلط استعمال سے اصل نعمت ہونے سے نہیں نکل جاتی۔ اس لیے یہاں یہ بات تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کون سا استعمال حلال ہے کون سا حرام ہے، تاہم ایک لطیف اشارہ اس میں بھی اس طرف کر دیا کہ سکر کے مقابل رزق حسن رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ سکر اچھا رزق نہیں۔ سکر کے معنی جمہور مفسرین کے نزدیک نشہ آور چیز کے ہیں۔ روح المعانی قرطبی جساس۔ یہ آیات باتفاق امت مکی ہیں اور شراب کے حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نزول آیات کے وقت اگرچہ شراب حلال تھی اور مسلمان عام طور پر پیتے تھے، مگر اس وقت بھی اس آیت میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اس کا پینا اچھا نہیں۔ بعد میں صراحتاً شراب کو شدت کے ساتھ حرام کرنے کے لیے قرآنی احکام نازل ہو گئے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔